صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج میں آپ کو صاحب کتاب کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف بتاؤں گا کہ وہ کون تھے اور علم و عمل میں ان کا کیا مقام تھا۔ آپ نے کتاب گلستاں کے اب تک 15 سے زائد قصے سماعت کیے اور اس ضمن میں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے مختلف اشعار سماعت کیے۔ وہ سب کے سب پند و موعظت سے پر تھے، لیکن خود صاحب کتاب کے بارے میں کوئی تبصرہ، زوردار تعارف اور ان کی حیات پر مشتمل میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، تو 2-4 منٹ میں آج آپ کے سامنے ان کا ایک مختصر سا تعارف پیش کرتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ تو صاحب کتاب یعنی گلستاں کے مصنف حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا۔ آپ کا اصل نام شرف الدین اور آپ کا لقب مصلح الدین ہے، اور آپ کا تخلص سعدی ہے، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ سعدی آپ نے تخلص کیوں اختیار کیا، اس کو جاننے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ تخلص کہتے کسے ہیں۔ شاعر جب کوئی قصیدہ لکھتا ہے، کوئی نظم لکھتا ہے، تو شاعروں کا یہ دستور ہے کہ وہ آخری شعر میں اپنا نام لاتے ہیں، جس سے سامعین کو یہ پتہ چل جائے کہ اس قصیدہ کے جامع کون ہیں۔ تو شاعر لوگ اپنے قصیدے میں جس نام کا استعمال کرتے ہیں، جس نام کا ذکر کرتے ہیں، اسی نام کو اصطلاح میں تخلص کہتے ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جہاں فارسی نثر کے بہت بڑے ادیب تھے، وہیں فارسی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اور وہ اپنے اشعار میں جس نام کا استعمال کرتے تھے وہ تھا سعدی۔ وہ کیا ہے؟ سعدی۔ تو اس طرح آپ کا تخلص کیا ہے؟ سعدی۔ بہت بڑے شاعر بھی تھے، چنانچہ میں آپ کو بتا دوں کہ عام طور پر مصنفین کا یہ دستور ہے کہ وہ جب کوئی مضمون لکھتے ہیں، سمجھ میں آیا نا، یا کوئی کتاب لکھتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو اشعار استعمال کرتے ہیں اسی کے ہوتے ہیں، بلکہ کسی بھی شاعر کے اشعار کو موقع اور محل کی مناسبت سے وہ استعمال کرتے ہیں اپنے مضمون کی وضاحت کے لیے۔ لیکن حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کتاب گلستاں کے اندر جتنے بھی اشعار لکھے ہیں وہ سب کے سب ان کے اپنے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے شاعر تھے وہ تمام اشعار ان کے اپنے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، وہ ان کے تبع زاد ہیں، ان کے اپنے کہے۔ تو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت بڑے ہے نا فارسی زبان کے ادیب تھے، اور نثر میں مہارت کے ساتھ ساتھ نظم میں بھی مہارت رکھتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فی البدیہہ اشعار کہتے تھے۔ فی البدیہہ وہ اشعار کہتے تھے، یہ نہیں کہ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، پہلے سے سوچ رہے ہیں، سمجھ میں آیا نا، اور خوب دماغ کو گردش دے رہے ہیں تب جا کر کے ایک شعر تیار ہو رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ فی البدیہہ موقع اور مناسبت کی، موقع اور محل کی مناسبت سے وہ اشعار کہہ دیا کرتے تھے۔ سمجھ میں نا؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ سفر میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ایک جامع مسجد میں دیکھا ایک طالب علم کو کہ وہ نحو کی ایک کتاب پڑھ رہا ہے اور ضرب زید عمرا کی رٹ لگا رہا ہے۔ بچے رٹتے ہیں نا، تو ایسے ہی وہ مثال میں ضرب زید عمرا کو رٹ رہا تھا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا جو ملک کے مختلف حصوں میں ہے نا
جس زمانے میں ملک کے مختلف حصوں میں بادشاہوں کے درمیان، حکام کے درمیان لڑائیاں جاری تھیں، اور اتفاق سے اس زمانے میں وہ فتنے ختم ہو رہے تھے اور کئی ممالک کے درمیان صلح ہو چکی تھی۔ سمجھ میں آیا نا؟ تاتاریوں کا فتنہ بھی سرد پا چکا تھا اور صلح ہو گئی تھی۔ تو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اس طالب علم سے کہا، میاں خوارزم اور خطا میں تو صلح ہو گئی، اور زید اور عمر میں اب تک مار پیٹ چل رہی ہے۔ خوارزم اور خطا میں صلح ہو چکی ہے اور زید اور عمر میں اب تک مار پیٹ چل رہی ہے، یہ جھگڑا کب ختم ہوگا؟ تو طالب علم بہت محظوظ ہوا اور مسکرایا، سمجھ میں آیا نا؟ اور پھر شیخ سے ان کا وطن پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت نے بتایا کہ میں شیراز کا رہنے والا ہوں۔ تو اس طالب علم تک شیخ سعدی کے اشعار پہنچ چکے تھے، اور شیخ سعدی کی شخصیت سے وہ غائبانہ طور پر متعارف تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ شیخ، آپ اپنے وطن کے شیخ سعدی کو جانتے ہیں؟ تو حضرت شیخ سعدی نے، سمجھ میں آیا نا، پہلے تو کچھ اشعار کہے جس سے وہ طالب علم اور متاثر ہوا، اور کہا کہ نہیں اب تو ہمیں بتائیے، شیخ سعدی سے ملاقات کی بڑی خواہش ہے ہمیں، اور ان کی شخصیت کو ہم جاننا چاہ رہے ہیں، کیا آپ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ تو حضرت شیخ سعدی نے کہا کہ میں ہی ہوں وہ جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، میں ہی ہوں سعدی۔ اور یہ کہہ کر حضرت شیخ رکے نہیں اور تیزی سے نکل گئے، اور طالب علم اس سے پہلے کہ کچھ فیصلہ کرتا یا اصرار کرتا ٹھہرنے کے لیے گزارش کرتا، حضرت وہاں سے آگے نکل چکے تھے۔ تو حضرت شیخ سعدی نے فی البدی اس طالب علم کو ہے نا کچھ اشعار سنائے، اور اس طریقے سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ فی البدی اشعار گوئی میں وہ بڑی مہارت رکھتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ حاضر جوابی میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، بڑے حاضر جواب تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایسے ہی سفر پر جا رہے تھے، راستے میں عیسائیوں کی ایک جماعت سے ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے ان کو پکڑ کر کے غلام بنا لیا اور لگا دیا ایک کام سے، ہے نا، کدال اور پھاوڑا چلانے پر مقرر کر دیا، قید کر لیا۔ تو اب غلام اور قیدی سے آدمی جو چاہتا ہے کام لیتا ہے، لگا دیا ان کو مشقت بھرے کاموں میں، اور وہ مشقت بھرے کاموں میں لگے رہے۔ اتفاق سے ادھر سے ایک صاحب کا گزر ہوا، اور وہ شیخ سعدی کو پہچانتے تھے۔ جب شیخ سعدی کو ان انگریزوں کی قید میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا برا ہوا آپ کے ساتھ، چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو رہائی دلانے کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ پھر دشمنوں کے سردار سے بات کی اور کہا کہ یہ ہمارے شیخ ہیں، انہیں آپ رہا کر دیجئے، اس کے بدلے میں آپ کچھ رقم ہم سے لے لیجیے۔ تو غالباً وہ 10 دینار تھے، 10 دینار دے کر یا 10 درہم دے کر انہوں نے حضرت شیخ سعدی کو چھوڑا لیا، اور پھر چھوڑ نہیں دیا راستے میں، بلکہ اپنا وطن لے گئے۔ اتفاق سے ان کی لڑکی جوان تھی، سمجھ میں آیا نا، اور ان کو رشتے کی تلاش تھی۔ تو شیخ سعدی ان کی نظر میں ایک مناسب رشتہ تھے، تو انہوں نے شیخ سعدی سے گزارش کی کہ ہماری بیٹی سے آپ نکاح کر لیں۔ تو شیخ تیار ہو گئے اور نکاح ہو گیا، لیکن اتفاق سے بیوی ان کی بڑی بدمزاج نکلی، جو ہر بات میں طعنہ ہی مارتی تھی۔ تو ایک دن کہا طعنہ مارتے ہوئے کہ ارے آپ وہی تو شیخ ہیں، آپ وہی شیخ تو ہیں جن کو 10 دینار دے کر میرے ابو نے قید سے چھڑایا تھا۔ تو حضرت شیخ سعدی نے کہا ہاں ہاں، کون سا احسان کیا تھا؟ ارے 10 دینار دے کر کے چھڑایا تھا، اور 20 دینار میں مجھ کو تیرے ہاتھ میں بیچا تھا۔ وہاں بھی میں غلامی ہی کر رہا تھا، اور یہاں بھی تمہاری غلامی ہی کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے مہر مقرر کیا تھا اپنی بیٹی کا، وہ 20 دینار۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہاں ہاں، کون سا احسان کیا، 10 دینار میں خرید کر کے 20 دینار میں مجھ کو تمہارے ہاتھ فروخت کر دی۔ تو حضرت شیخ سعدی بہت بڑے حاضر جواب دیتے۔ بہرحال میں تو بہت اندر چلا آیا گفتگو کرتے کرتے۔ ابھی میں آپ کو ان کے ابتدائی احوال کے بارے میں ہی بتا رہا تھا، جس میں یہ بات میں نے ذکر کی کہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا تخلص کیا تھا؟ سعدی تھا۔ ابتدائی تعلیم
آپ نے اپنے علاقے میں حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑے بڑے اساتذہ سے آپ نے رابطہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 30 برس تک آپ نے علم حاصل کیا۔ کتنے برس تک؟ 30 برس تک۔ بعض نے 20 برس لکھا ہے اور بعض نے 30 برس لکھا ہے۔ اب اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ پختہ عالم بننے کے لیے کس قدر وقت دینا پڑتا ہے۔ آج کل طلباء چاہتے ہیں کہ 4 سال میں ہم عالم فاضل کا کورس کر لیں، 5 سال میں ہم عالم فاضل کا کورس کر لیں، اور ہمارے اکابر اپنی عمر کا ایک حصہ لگا دیتے تھے علم کی تحصیل میں، تب جا کر وہ دقاق عالم بنا کرتے تھے۔ تو 30 برس تک کہا گیا ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا، اور آپ کے اساتذہ یوں تو بہت سے ہیں، لیکن سر فہرست اور سب سے بڑے استاذ کے طور پر جن کا نام لیا جاتا ہے وہ حضرت علامہ ابن جوزی ہیں، جو غوث پاک کے معاصر ہیں، غوث پاک کے ہم زمانہ۔ وہ حضرت علامہ ابن جوزی آپ کے اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں، اور آپ کے سب سے بڑے استاذ کے طور پر وہ گنے جاتے ہیں۔ تو آپ حضرت علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں۔ علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنی تصانیف سے اور اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں آپ نے حصہ لیا۔ سمجھ میں آیا نا؟ قرآن میں کہا گیا سیرو فی الارض، کہ زمین میں سیر کرو۔ زمین میں سیر کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں عقل کی پختگی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کرنے سے انسان مختلف تہذیب و تمدن سے آشنا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا نا، اور اس کے عقل میں پختگی آتی ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے 30 برس تک علم حاصل کرنے کے بعد مزید 30 برس تک دنیا کی سیر کی، دنیا کا سفر کیا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ دنیا کے اکثر ممالک کا آپ نے سفر کیا ہے، اور پیدل سفر کیا ہے، حتیٰ کہ آپ ہندوستان تک سفر کر کے آئے۔ اور گجرات میں جو سومناتھ ہے وہاں تک آپ تشریف لائے ہیں۔ وہاں کا ایک واقعہ بھی ہے جو حضرت شیخ سعدی کے ساتھ پیش آیا، سمجھ میں آیا نا، جس کو ذکر کرنا کچھ تو طوالت کا اندیشہ کرتے ہوئے اور کچھ حالات کی رعایت کرتے ہوئے میں مناسب نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کیا پا پیادہ، جس میں ہندوستان میں بھی آپ کا ورود مسعود ہوا، سمجھ میں آیا نا؟ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے والد جو ہے بچپن ہی سے ان کی بڑی اچھی تربیت فرماتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بچوں کی پہلی درسگاہ والدین کی گود ہوتی ہے، ماں کی گود ہوتی ہے پہلی درسگاہ، سمجھ میں آیا نا؟ پھر باپ کا قرب ہوتا ہے دوسری درسگاہ۔ تو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی والدہ تو بہت پہلے ہی بچپن ہی میں وفات پا چکی تھی، لیکن آپ کے جو والد تھے، سمجھ میں آیا نا، وہ کچھ دنوں تک زندہ رہے، اور انہوں نے حضرت کی بڑی اچھی تربیت فرمائی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک جگہ تھے جہاں آپ نے شباشی کی رات گزارا، تو کچھ اور لوگ بھی وہاں پر رات گزارے۔ تو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ رات بھر تسبیح پڑھتے رہے، سمجھ میں آیا نا؟ اور آخر میں ایک بار اپنے ابو سے کہا کہ دیکھیے ابو، یہ سب بھی کیسے مسلمان ہیں جو خراٹے لے رہے ہیں اور مزے کی نیند میں منہمک ہیں، ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ اٹھ کر 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں۔ تو آپ کے والد نے کہا کہ تم بھی سوئے رہتے، یہی بہتر تھا اس عیب جوئی سے جو تم مسلمانوں کی کر رہے، اور یہ فرما کر ان کو درس دے دیا کہ نہیں، کسی کو بھی حقیر مت سمجھو، اور اگر تم کو عبادت کی توفیق مل رہی ہے تو اس کی وجہ سے تم دوسروں پر اپنی برتری کا اظہار مت کرو۔ تو حضرت شیخ کے جو والد تھے وہ آپ کی بڑی تربیت فرماتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں قوالی سے بہت لطف تھا۔ جہاں بھی قوالی کی مجلس سجتی تھی
شیخ سعدی پہنچ جایا کرتے تھے قوالی سننے کے لیے۔ ان کے جو استاد تھے حضرت علامہ ابن جوزی، وہ قوالی کے مخالف تھے۔ قوالی ایک متنازع فی مسئلہ ہے، مختلف فی مسئلہ ہے نا، مشائخ اور علماء کے درمیان، بعض اس کے جواز کے قائل ہیں اور بعض عدم جواز کے۔ تو آپ کے استاد عدم جواز کے قائل رہے ہوں گے، تو وہ قوالی کی مجلس میں ان کو شریک ہونے سے روکا کرتے تھے، لیکن ان کی طبیعت میں تغنی تھی، تغنی، فطرت ہی میں ترنم تھا۔ شاعر تھے نا بہت بڑے، تو شاعروں کی فطرت میں تغنی، ترنم اور موسیقیت تو ہوتی ہی ہے، تو ان کی فطرت ہی میں تغنی تھی، جس کی وجہ سے موسیقیت سے ایک لگاؤ تھا، اور اس لیے وہ قوالی کی مجلس میں شرکت کو بہت محبوب قرار دیتے تھے۔ جہاں سنتے تھے کہ فلاں جگہ قوالی ہو رہی ہے، شیخ سعدی پہنچ جایا کرتے تھے اور استاذ کی بات نہیں مانتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ قوالی کی ایسی مجلس میں پہنچے کہ جہاں قوال بہت بھدے قسم کا تھا، آواز اس کی بالکل پھٹی بانس جیسی تھی، بڑی مکروہ آواز میں قوالی پڑھ رہا تھا، اور شیخ سعدی کی طبیعت میں بڑی لطافت تھی، بڑی الجھن ہوئی ان کو اس قوالی سے، لیکن درمیان میں چھوڑ کر بھاگتے کیسے؟ چاروں ناچار صبح تک قوالی کی مجلس میں طبیعت پر جبر کر کے بیٹھنا پڑا۔ اس دن ان کو قوالی سے جو الجھن لاحق ہوئی، تو اس کے بعد سے انہوں نے قوالی سے توبہ ہی کر لیا اور کہا کہ میرے والد، میرے استاذ کی نصیحت نے مجھ پر وہ اثر نہیں کیا جو اس قوال کی مکروہ آواز نے کیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن گلستاں بوستاں آپ کی دو ایسی تصنیف ہے جس سے بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اور ان دونوں میں بھی سر فہرست گلستاں ہیں۔ گلستاں کو پورے عالم میں مقبولیت حاصل ہوئی ہے، دنیا کی بہت سی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس کتاب میں جو لطافت ہے، جو شیرینی ہے، جو حلاوت ہے، اور جو درس ہے، جو پیغام ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ ایران کے بڑے بڑے شعراء نے اس کتاب کا جواب لانے کی کوشش کی اور بڑی محنت سے کتابیں لکھیں، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ گلستاں کے آگے ان کتابوں کو ترقی اور فوقیت نہیں ملی، اور وہ قبول عام حاصل نہیں ہوا جو اللہ نے کتاب گلستاں کو عطا فرمایا ہے۔ دعا کیجئے کہ مولا کریم جنت میں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ دیکھو سن 589 ہجری ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور سن 691 ہجری حضرت شیخ کی تاریخ وفات ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کا قبر آج بھی معروف ہے، ان کا آستانہ بنا ہے، ان کا مزار بنا ہے، پوری دنیا کے لوگ جن کو توفیق ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، آج بھی ان کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔